بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ اچھا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے کئی مرتبہ میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ یہ جو فروعی اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں ہم تمام مسلمانوں کے اندر، اللہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ان اختلافات سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ فروعی اختلافات ہیں اور سارے لوگ نہیں کرتے۔ ہر جماعت، ہر مسلک میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شدت پسند ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان مسائل کو سے ہٹ کر کچھ آگے کا سوچنا چاہیے، دین کا سوچیں، پھر دین پر جتنی مشکلات ہیں ان کا سوچیں۔ ابھی دیکھیں ہم یہاں پہ ماہ سیام میں نماز تراویح کے لیے جگڑ رہے ہیں، تراویحیں 8 رکعت پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے، درود و سلام پہ جگڑ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، اور پھر کتنے سارے ایسے مسائل ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے، فلسطین ہے وہ تباہ ہو رہا، اسرائیل ہے اس نے اس پر حملہ کیا، غزہ کو تباہ کر کے رکھ دیا، بچوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل کر کچھ آگے کا سوچیں۔ یہ صرف میں ایک کوئی محاورتاً کوئی جملہ نہیں بول رہا، انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی ایسا وقت آ جائے گا جب سارے لوگ جو ہیں وہ اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، بعض اوقات میں نے ایک دن یہ بیٹے کو کس کو کہا تھا، یہ زین کو میں نے کہا کہ بیٹے آپ اذان پڑھو، تو یہ مجھے پوچھتا ہے آپ صاحب اذان جو ہے وہ درود شریف پڑھ کے پڑھوں کہ یا درود شریف رہنے دوں؟ تو میں نے کہا بیٹے آپ درود شریف پڑھو۔ اچھا، اس نے اذان پڑھی، درود شریف پڑھ کے اذان پڑھی، تو میں نے کہا آپ نے ایسے کیوں پوچھا تھا؟ تو کہتا جی میں اپنے وہ نانکے جاتا ہوں تو وہاں پہ وہ درود شریف نہیں پڑھنے دیتے، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ پتہ نہیں یہاں بھی ہے بھی نہ پڑھا جائے۔ اچھا، فرض کریں اذان سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے، اذان پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے تو حرج کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجو۔ اب یہ جب قرآن کا حکم موجود ہے تو پھر اس میں تامل کس بات کا ہے؟ پھر اس میں شبہ یا خوف کس بات کا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم درود شریف پڑھو، اور پھر قرآن مجید جب کوئی ٹائم وقت مقرر نہیں کر رہا، قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ آپ اذان سے پہلے نہ پڑھیں؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے یہاں پہ کہ اذان سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھے؟ یہ نہیں نہ لکھا۔ تو قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ نے اس ٹائم نہیں پڑھنا، اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم نہیں پڑھنا۔ جس طرح دعا ہے، دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے۔ اب یہاں بیٹھے دعا مانگ سکتے ہیں، باہر نکل کر دعا مانگ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں، بیٹھ کر دعا مانگ سکتے ہیں، اب اپنے گھر میں بیٹھے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب کسی بھی وقت میں، رات کو، سحری کو، صبح، دوپہر، شام، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی وقت دعا مانگنے کو منع کرے گا نا، پھر اس کو وہی قانون ہے، ممانعت کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ کو منع کسی بات کو کرنا ہے تو بتانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ فجر کے بعد لوگ سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں نے ایک بندے کو بٹھا کر وہ حدیث دکھائی تھی، میں نے کہا نہیں بھائی، فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو سنتیں وغیرہ ہیں، نوافل وغیرہ ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ممانعت پر دلیل دینی پڑے گی۔ اچھا، دعا ہر وقت مانگنا جائز ہے نا؟ جائز ہے، پکی بات ہے نا؟ اسی طرح درود و سلام پڑھنا بھی ہر وقت جائز ہے۔ آپ اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، آپ نماز سے پہلے پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، آپ یہاں بیٹھ کر پڑھیں، آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، باہر جا کر پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں،
آپ اپنے دفتر میں پڑھیں، آپ فیکٹری میں پڑھیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں، واپس آ رہے ہیں تب بھی درود شریف پڑھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ نے وقت کو خاص نہیں کیا تو پھر برادران مکرم ہم بھی وقت کو مقرر نہیں کر سکتے جب دل چاہتا ہے۔ تو یہ وجہ، یہ چیز ہم میں پائی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب دیکھیں، اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، کوئی محفل ہو، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی اصالہ ثواب کی محفل ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر میں یہاں بچے کسی کو کہوں گا نا کہ آپ نعت پڑھو، تو نعت پڑھنی، نعت سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیز نہیں پائی جاتی، وقت مقرر ہم نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ سے کوئی بندہ یہ بات کہے کہ بھائی یہ اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھنا، تو کیا آپ اس سے پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہے؟ پوچھیں گے نا، کہاں لکھا ہے بھائی یہ بتاؤ۔ اور اگر آپ سے یہ وہ بندہ پوچھ لے کہ درود شریف پڑھنا کہاں لکھا ہے، تو پھر آپ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس کو پڑھ کے سنائیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بھئی قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں وقت مقرر نہیں، اس لیے آپ ہر جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک میں حدیث آپ کے گوش گزار کرنے سے پہلے میں آپ کو تفسیر ابن کثیر سے، در منصور سے، دلائل النبوہ سے یہ ایک بات ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ شب معراج حضور سید المرسلین سید عالم بیت المقدس میں جلوہ گر ہوئے، وہاں پہ تمام انبیاء موجود تھے۔ تو انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ چلیں میں ایک اور نعمت الکبریٰ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک اور بات گوش گزار کر دیتا ہوں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، پیٹ مبارک میں تھا، جلوہ گر ہوا، تو ایک رات حضرت آدم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات حضرت شیش علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک رات حضرت ادریس علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ پھر ایک رات حضرت نوح علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک رات حضرت ہود خواب میں تشریف لائے علیہ السلام اور کہا کہ السلام علیکہ یا صفوت اللہ۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا رحمت اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں کیسے القابات سے تمام انبیاء کرام نے بشارتیں دی، مبارکبادیں دی۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جماعت والے آتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال کا جو پرانے نسخے ہیں نا، اس میں وہ میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے، کبھی کسی نے دیکھنا ہو تو دیکھ لینا۔ وہاں پہ یہ درود شریف، باب درود شریف جو ہے نا، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ درود اور سلام کو دونوں کو ملا کر پڑھنا چاہتا ہے نا، تو یوں پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر آگے وہ ساری تشریح کی ہے۔ پھر آگے بے شمار درود شریف صیغہ خطاب کے ساتھ، یا کے ساتھ لکھیں کہ آپ روزہ اطہر پر جائیں تو اس طرح یہ درود شریف پڑھیں۔ مطلب یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا درود شریف نہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ آپ سے یہ کہے نہیں یہ درود شریف غلط ہے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، لو جی سچی بات ہے، کوئی بندہ اذان سے پہلے یا بعد میں درود ابراہیمی پڑھ لے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو تو صحیح۔ آپ درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھتے، آپ یہ بھی نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے آپ کو درود سے کوئی مسئلہ ہے۔ چلیں یہ آپ نہیں پڑھ سکتے بقول آپ کے کہ یہ شرکیہ درود ہے، یہ بعد میں بنا ہے، فلاں فلاں جتنی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، اب ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں، فرض کرنے اس کو رہنے دیں۔ اچھا، درود ابراہیمی تو ہم نے نہیں بنایا، وہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔
تو درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، جو درود شریف آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا وہ لوگ یہ بھی کوئی درود شریف نہیں پڑھتے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب پڑھا کریں۔ آئیں میں اب آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے پڑھ رہا ہوں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ چلیں وہ حدیث شریف سنانے سے بھی پہلے ایک اور بات میں آپ کی کوشش گزار کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نیک کام کرتے رہو۔ اچھا، نماز پڑھنا نیک کام ہے؟ بولیں ذرا۔ کسی کی مدد کرنا نیک کام ہے؟ رکوع سجدہ کرنا نیک کام ہے؟ والدین کی خدمت کرنا نیک کام ہے؟ درود شریف پڑھنا نیک کام ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیک کام کرتے رہو تاکہ اللہ تم پر تمہیں اللہ کامیاب فرما دے گا۔ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 384 کتاب الصلاۃ، اور مسلم میں ہی 577 نمبر میں کتاب الصلاۃ میں آگے پھر باب الاذان ہے، اس میں یہ حدیث مذکور ہے۔ کیا حدیث ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف توجہ کرو، غور سے سنو، اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، جس طرح وہ کہتا ہے اسی طرح اس کا جواب دو۔ آپ لوگ بھی اسی طرح کہیں۔ اچھا، اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے نا پھر کبھی کسی دن سیشن کر لیں گے، بڑی مزے کی وہ باتیں ہیں کہ جو اذان ہے، اذان مؤذن کی فضیلت کیا ہے، اذان پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو پھر اس کے آگے جو لفظ ہیں، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ، جب کسی مؤذن کو سنو، اذان سن کر اس کا اسی طرح جواب دو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، حدیث کے مطابق اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ثابت ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات یہ کر دوں کہ بعض جگہ پہ اذان کے بعد درود شریف پڑھا بھی جاتا ہے۔ وہ لوگ جو درود شریف سے منع کرتے ہیں وہ خود درود شریف پڑھتے ہیں، میں نے خود سنا ہے۔ ان میں سے سارے لوگ تو نہیں پڑھتے، لیکن بعض احباب جو ہیں وہ یہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اگر حکم موجود ہے ثم صلو، یہ حکم ہے علیہ، پھر تم مجھ پر درود پڑھو، تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم موجود ہے پھر درود شریف پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اب آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، آپ کو جب موقع ملے اذان پڑھنے کا تو بلا جھجک پہلے آپ جو درود شریف پڑھیں گے وہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور جو آخر میں درود شریف پڑھیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، وہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اچھا، حضرت سیدنا بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن ہیں، تو ان کے حوالے سے کتب احادیث میں ایک بات درج ہے، وہ کیا ہے آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 435 میں کتاب الصلاۃ باب الاذان نہیں، فوق المنارہ، یہ پورا باب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی نجار کی ایک عورت تھی کہ مسجد کے ارد گرد گھروں میں سے وہ کہتی ہے کہ میرا گھر سب سے طویل تھا، اونچا تھا، اور حضرت بلال اس پر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ آپ غور سے سنیں، یہ شاید حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی، 100% نہیں سنی ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے میرا گھر سب سے اونچا تھا، طویل تھا، تو حضرت بلال اس پر فجر کی اذان دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ سحری کے وقت آتے اور گھر کے اوپر بیٹھ جاتے اور فجر کو دیکھتے رہتے، مطلب وقت کو دیکھتے رہتے کہ فجر قریب آئے تو میں پھر اذان کا وقت ہو تو اذان پڑھے۔ جب صبح صادق کو دیکھتے تو انگڑائی لیتے، پھر کہتے اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک۔ یہ حضرت بلال حبشی اذان پڑھنے سے پہلے یہ الفاظ، یہ دعا مانگا کرتے تھے،
حالانکہ یہ متفق مسئلہ ہے کہ دعا اذان سے پہلے نہیں، دعا اذان کے بعد مانگی جاتی ہے. یہ صحیح ہے نا؟ بعد میں مانگی جاتی ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ بعد میں مانگی جاتی ہے. جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ، اور اس حدیث کو بہت بڑے ایک محدث گزرے ہیں ان لوگوں کے، علامہ ناصر الدین البانی، اس بندے نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. تو پھر حضرت بلال حبشی تو پہلے دعا مانگ رہے ہیں. اب جب بلال حبشی پہلے دعا مانگتے ہیں، پہلے دعا مانگنا اذان میں اضافہ نہیں ہے، تو پھر دروسی پڑھنا بھی اذان میں اضافہ نہیں ہے. اگر پہلے دعا مانگنا جائز ہے تو پہلے دروسی پڑھنا بھی جائز ہے. ورنہ وہ سارے لوگ بتائیں کہ بھئی حضرت بلال حبشی حدیث کے مطابق یہ دعا مانگتے ہیں، آپ لوگ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اگر حدیث پہ یہ عمل کرنا ہے تو آپ پہلے دعا کیوں نہیں مانگتے، بعد میں مانگ رہے ہیں؟ تو یہ تو لفظ موجود ہے، اب پہلے دعا مانگے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی دوسرے کو غلط، نجائز، بدعت اور شرک اور یہ سارا کہنا اب خدا کے لیے چھوڑ دیں. اور یہ ایسا معاملہ ہی نہیں کہ جس پر کسی بندے کو شرک و بدعت کا کسی پر فتویٰ لگا دیا جائے. اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھ کر ہمیں بتا دیا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. حالانکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ اگر کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دروسی پڑھنا نیک کام ہے. دروسی پڑھنا مصطفیٰ جان جانا کا قرب عطا فرماتا ہے. دروسی پڑھنا اہل سنت کی علامت ہے. دروسی پڑھنے سے محبت رسول بڑھتی ہے. دروسی پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. دروسی پڑھتے ہیں، ہمارا نام، ہمارے والد کا نام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ نام پیش کیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بندہ ان پر درود پڑھتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سیدنا محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ، دلائل الخیرات ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. نواب صدیق حسن بھوپالوی دوسرے لوگوں کے عالم دین ہیں. انہوں نے دلائل الخیرات، انہوں نے لکھا ہے کہ دلائل الخیرات کو میں خود پڑھا کرتا ہوں، اور اسی دلائل الخیرات میں درود تنجینا لکھا ہے. اسی دلائل الخیرات میں یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود شریف بھی موجود ہے. تو جب وہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس پڑھنے کی پھر اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ ذرا خود سوچیں دروسی پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، اللہ خود بھی کر رہا ہے. نہیں اللہ اکیلا نہیں، اللہ کے فرشتے بھی ساتھ کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، پھر ہمیں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ صرف اذان اور اذان کے پہلے ماں بعد نہیں، آپ کو جب بھی وقت ملے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں. ماہ سیام کے یہ کل کا دن باقی ہے، تو آپ کوشش کیجئے گا، آپ جتنے یہاں پہ موجود ہیں آپ کوشش کیجئے گا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں. آپ نے تسبیح تو بچوں نے پکڑی ہوتی ہے، بعض احباب نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے، آپ درود شریف پڑھیں. آپ جب سونے لگتے ہیں آپ درود شریف پڑھیں. اللہ کرے کہ وہ ہم ایک شعر پڑھتے ہیں نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے. اللہ کرے کہ ہم جب سوئیں تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلی اللہ درود شریف پڑھتے سوئیں. جب ہم اٹھیں تو پھر بھی صلی اللہ کہتے کہتے اٹھیں. اور جب یہ عادت یہاں ہوگی تو انشاءاللہ قبر میں بھی ہم ایسے ہی سوئیں گے، اور جب وہاں سے حشر والے دن اٹھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اٹھیں. آپ اس کو عادت بنائیں، ہر وقت درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے کاموں میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.